واقعہ کربلا تاریخ کا درد علی نے 25 سواری ہونے کے باوجود پیدل حج کا سفر طے کیے۔ یزید حج کے بعد مدینہ المنورہ آیا اور شراب کی ایک مجلس برپا کی۔ حضرت امام حسین جب وہاں پہنچے، شراب کی بدبو کو محسوس کر کے فرمایا یہ بو کیسی ہے؟ تو نشے میں دھت یزید بولا یہ شام میں بنتی ہے۔ ایک جام منگوایا اور اس کو پیتے ہوئے دوسرا جام منگوایا۔ جام کا جو پیالہ ہے وہ آگے بڑھا کر فرمایا ابو عبداللہ لیجئے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی طرف دیکھتا تک بھی نہیں ہوں۔ جب یزید کی شراب نوشی کا منظر دیکھ کر، اس کی یہ ساری حرکتیں دیکھ کر، امام حسین تو مجھے آپ بتاؤ اس کے ناپاک ہاتھ پر امام حسین کا ہاتھ کیسے آتا؟ مولا کائنات کے بیٹے جس ماحول میں پلے تھے، جس ماحول میں پرورش کیے تھے، جس ماحول میں بڑے ہوئے ہیں، وہ پاکیزہ ماحول تھا۔ وہاں ہر وقت فرشتوں کا آنا جانا موجود تھا، اور یزید کبھی اطراف دمشق میں، کبھی غوطہ میں، کبھی الخضرہ محل میں، اور کبھی کہاں داد عیش دیتا رہا۔ شراب سے، کنجریوں سے مصروف تھا، اور اس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت تھی۔ اور یہ یزید حلال کو حرام قرار دیتا، اس کی رگوں میں لہو کے بدلے شراب دوڑتا تھا۔ یہ یزید کا کردار ہے۔ اور حسین، یہ وہ حسین ہے جو اسلام کے خاطر اپنا سارا کنبہ
اتنا طویل ہو گیا، ہم سمجھتے تھے یا تو وہی نازل ہو رہی ہے یا پھر اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ کا حکم ہوا ہے یا پھر وہی نازل ہو رہی ہے۔ اور فرماتے ہیں آگے، جب میں نے اپنا سر اٹھا کے یہ آنکھوں سے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں؟ حسین ابن علی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہے۔ ان کی سوار ہونے کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدے کو اتنا طویل کر دیا جب تک کہ وہ خود نہ اتر گئے۔ یہ محبت تھی، یہ عشق تھا، یہ پیار تھا اپنے نواسوں سے آقا کریم کو۔ اللہ اکبر! حسین کے لیے، کس کے لیے؟ حسین کے لیے پیغمبر کے سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے۔ سوچنے والی بات ہے۔ پیغمبر وہ ہوتا ہے جو زمانے میں سب سے افضل ہو، لیکن یہاں امام انبیاء کے سجدے حسین کے لیے طول دے رہے ہیں۔ زمانے نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حسین ابن علی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پشت پر اور آپ کے زلفوں کو پکڑ کر سوار ہوئے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور سے مجھے ایک کام تھا تو میں حجرہ رسول پہ جا کر دستک دی، میں آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دو شہزادوں سے چادر میں کھیل رہے تھے، چادر سے کھیل رہے تھے۔ مجھ سے نہ رہا گیا تو میں نے پوچھا، حضور چادر کے اندر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، فَكَشَفَهُ فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ۔ ایک ایسا بھی دن دیکھا، صحابہ نے وہ دن بھی دیکھا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حجرے کے قریب سے گزرنا ہوا۔ جب ان کو امام حسین علیہ السلام کی رونے کی آواز آ گئی تو آپ فوراً حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حجرے میں اندر داخل ہوئے اور فرماتے ہیں، فاطمہ حسین کو چپ کرواؤ، جلدی سے چپ کرواؤ۔ الا تعلمی ان بکاؤ یوزینی، تجھے معلوم نہیں کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے؟ حسین کے رونے کی وجہ سے میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ فاطمہ الا تعلمی ان بکاؤ یوزینی، کیا تجھے یہ معلوم نہیں؟ حسین ابن علی کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے نہیں دیتے تھے۔ ان کی رونے کی وجہ سے امام الانبیاء کو تکلیف ہوتی تھی۔ ایک طرف یزید ناپاک معصوم کا پلیت بیٹا اور ایک طرف محمد عربی کا نواسا، فاطمہ کے دودھ کا اثر، علی المرتضیٰ کے خون کی تاثیر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاندھوں پر بیٹھنے والے، پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش میں کھیلنے والے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے جانشین، مصلی رسول کا وارث، پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منبر کا اصلی حقدار حسین، حضور کی زبان چوسنے والے حسین، حضور کے کاندھوں پر سوار ہونے والے حسین، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں کھیلنے والے وہ حسین، جس حسین کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ یہ وہ حسین ہے جو فاطمہ کا ٹکڑا تھا،
یزید کے کرتوتوں کا ہر کوئی چشمدید گواہ موجود تھے۔ یزید جب تخت نشین ہوتا تو اسے فکر تھی کہ حسین ابن علی میری بیعت کرے تاکہ میری حکومت کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار شوہر بطول جب ایک صحابی کو آپ سے ملنے کے لیے آئے تو آپ نے کیا کیا، ایک صندوق اس صحابی کو تحفے میں دیا اور فرماتے ہیں یہ امانت تم اپنے پاس رکھنا، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ جب اس صحابی نے صندوق کو کھول کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں چادریں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے کہا یا علی ان چادروں کا میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ تمہارے گھر آپ کی بیٹیاں اور میرے گھر کے سامنے ابھی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں زمانہ وہ دن بھی دیکھے گا اور زمانہ یہ دن بھی دیکھے گا کہ یزید کی کرتوت میرے بیٹے حسین کے ساتھ اور اس کے سارے خاندان کے ساتھ جو اس نے کربلا میں جو سلوک کرنے والا ہے، زمانہ یہ بھی دیکھے گا۔ اور فرماتے ہیں جس کی وجہ سے اسلام پھر سے زندہ ہوگا، یہ وہ حسین ہے جن کی مسکراہٹ کو دیکھ کر آقا کریم بے پناہ خوش ہوتے تھے۔ ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ ان کے رونے پر آقا کو غم ہوتا تھا، حضور کے دل میں بے چینی ہوتی تھی، حضور کے دل میں ان کی رونے کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی۔ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا عشق ایسے حسین کے ساتھ میں کربلا کے اندر، تاریخ کتنی دل آویز ہے۔ اتنی محبت اپنے نواسوں سے کرنے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تم لوگوں بھی، یا ایھا الناس، تم لوگوں بھی ان سے محبت کرنا۔ جو کوئی بھی ان کے لیے اپنے دلوں میں بغض رکھا تو گویا کہ اس نے خدا کے لیے بغض رکھا، اور جس کسی نے بھی ان دونوں کے لیے اپنے دلوں میں محبت پیدا کی تو گویا کہ خود خدا کے لیے محبت پیدا کی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہوئی۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کروں گا، اے اللہ ہمارے دلوں میں حسنین کریمین کی محبت ہمارے دلوں میں جگا دے۔ اگر ایسا وقت آئے کہ ان پر قربان ہو، ایسے وقت میں ہمیں ہمیشہ آگے بڑھا، ان کے پیار کے لیے ہمیں ذبح ہونے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔